ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے مختلف ممالک خصوصاً برصغیر پاک و ہند، خاص طور پر انڈیا ہندوستان میں کینسر اور دل کی بیماریوں سمیت مختلف بیماریوں کا علاج یورین تھراپی یعنی پیشاب سے کیا جاتا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور اونٹ اور گائے کا پیشاب استعمال کیا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں اونٹ کا اور ہندوستان میں گائے کا۔ دنیا کے ہر قانون میں مستثنیات ایکسیپشنز ہوتی ہیں جن کی بنا پر مخصوص حالات میں عمومی احکام کا اطلاق نہیں ہوتا۔ شریعت اسلامیہ میں بھی شرعی اعذار ایکسکیوزز کی بنیاد پر بعض حالات میں شرعی احکام حکم شرعی اٹھا لیا جاتا ہے۔ شریعت کے اسی مزاج سے فقہاء کرام نے یہ اصول اخذ کیا ہے کہ ضرورتیں ممنوعات کو جائز کر دیتی ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد اکرام ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے۔ پھر جو شخص سخت مجبور ہو جائے، نہ تو نافرمانی کرنے والوں میں ہو اور نہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو، تو اس پر زندگی بچانے کی حد تک کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح دیگر مقامات پر بھی حرام اشیاء کے نام بتا کر ساتھ ہی یہ قاعدہ بیان کر دیا گیا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک اور پیاس کی شدت میں اضطراری یعنی انتہائی مجبوری کی حالت کو پہنچ جائے، اس شرط کے ساتھ کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، یعنی حرام چیز گناہ کی رغبت کے باعث نہ کھائے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ سورہ الانعام میں فرمایا گیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، حالانکہ اس نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو تفصیلاً بیان کر دیا ہے کہ جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، سوائے اس صورت کے کہ تم نے محض جان بچانے کے لیے ان کے بقدر حاجت کھائے کی طرف انتہائی مجبور ہو جاؤ، سو اب تم اپنی طرف سے اور چیزوں کو مزید حرام نہ ٹھہرایا کرو۔ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جو شخص بھوک کے باعث سخت لاچار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کر رہا ہو نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ عقل یا ارینہ سے آئے ہوئے کچھ لوگوں کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی تو وہ سخت بیمار ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے علاج کے لیے، کیونکہ ان کے پیٹ بہت پھول چکے تھے اور مٹکوں کی طرح نظر آ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاج کے لیے اونٹوں کا پیشاب یا بول تجویز کیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ کچھ لوگوں کو مدینہ طیبہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ فلاں چرواہے کے پاس چلے جاؤ جو آپ نے اونٹوں کے لیے مقرر فرمایا تھا، اور وہاں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پینا۔ وہ اس چرواہے سے جا ملے، پھر اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیتے رہے یہاں تک کہ ان کے بدن تندرست ہو گئے، تو انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو ان کی تلاش میں آدمی بھیجے گئے۔ جب انہیں لے کر آ گئے تو ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھروا دی گئی۔ عام حکم یہ ہے کہ انسان سمیت تمام جانوروں کا بول اور براز نجس، ناپاک اور حرام ہے۔ اگر کپڑے یا بدن پر ایک خاص مقدار میں لگ جائے تو اس سے زائد ہو تو اس کو دھونا واجب ہے، ورنہ کپڑا یا بدن ناپاک ہی رہے گا، مگر مخصوص حالات میں کچھ لوگوں کی بیماری کے سبب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اونٹ کا پیشاب پینا تجویز کیا، یہ عمومی حکم نہیں تھا بلکہ مخصوص اور انتہائی مجبوری کے حالات کی بنا پر حکم تھا۔ اب بھی حالت اضطرار میں، یعنی ایسی مجبوری کی حالت میں جس میں مستند ڈاکٹر نے کوئی حرام چیز بطور علاج تجویز کی ہو، تو شریعت نے بقدر ضرورت اس کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ پیشاب سمیت دیگر حرام اشیاء بطور دوا استعمال کرنے کے بارے میں فقہا کی رائے ہے۔ اگر ایک مسلمان ڈاکٹر کی رائے میں خون، پیشاب اور مردار کو کھانے سے کسی چیز کو شفا مل سکتی ہو اور ان کے متبادل کوئی حلال چیز بطور دوا موجود نہ ہو اور نہ ہی کسی اور چیز کو کھانے سے فائدے کا احتمال ہو، تو ان چیزوں کو انتہائی مجبوری میں کھانا جائز ہے، ورنہ یہ چیزیں حرام اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منع ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔